یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو کہتی ہے، میں کبھی جنوں کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ سب وہم اور خیالات ہیں، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد میں نے کبھی رات کو سکون سے نیند نہیں کر سکی۔ یہ کہانی ایک عام گھر سے شروع ہوتی ہے، ایک شوہر، ایک بیوی، بچے اور ایک عادت جو بظاہر معمولی تھی لیکن اسی عادت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عورت کہتی ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 1 سال پہلے ہوا۔ میرے شوہر کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت باتھ روم میں کھڑے ہو کر دیر تک آئینے کے سامنے داڑھی بناتے تھے۔ میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی تم صبح، دوپہر یا شام میں بھی داڑھی بنا سکتے ہو، خاص طور پر رات میں ہی کیوں؟ وہ بس یہی کہتے میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر مجھ سے دور ہونے لگے اور بات چیت کم کرنے لگے، اور ایک دن انہوں نے ہمارے بچوں کے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے بچے اکیلے سوتے ہیں تو ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اور بچوں کے کمرے کے درمیان دروازہ بھی تھا۔ میں مہینوں اکیلی سوتی ہی رہی اور سوچتی رہی کہ جب ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں تو وہ مجھ سے کیوں دور ہو گئے۔ پھر میرے ساتھ عجیب باتیں ہونے لگیں۔ میں رات کو نیند سے چونک کر اٹھ جاتی، میرے کانوں میں زور زور سے چیخیں کی آوازیں آتی، کبھی عورت کی آواز، کبھی بچوں کی چیخیں۔ میں گھبرا کر بچوں کے کمرے میں دیکھتی لیکن وہاں گہری نیند میں سو رہے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا لیکن وہ کہتے تم وہم میں ہو۔ آخر کار میں نے خود کو سمجھا لیا کہ شاید واقعی میں وہم میں ہوں۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اذکار پڑھنے لگی تو آوازیں وغیرہ کچھ دنوں کے لیے ختم ہو گئی، لیکن ایک رات تقریباً 12 بجے میں باتھ روم میں تھی، اچانک میں نے دیوار پر زور زور سے مارنے کی آوازیں سنی۔ مجھے لگا شاید شوہر گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تعلقات بالکل ختم ہونے کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو مزید برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ میں دوبارہ آوازیں سننے لگی، ہر رات خوف کے عالم میں جاگتی، ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی۔ جب میں نے دوبارہ شوہر کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے پھر بھی یہی کہا تم وہم میں ہو۔ یہاں مجھے شک ہونے لگا شاید میری زندگی میں کوئی ایک اور عورت آ چکی ہے۔ کچھ دن بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، بچے کھیل کر باہر نکل گئے۔ اچانک میں نے گھر کے حال سے ایک عورت کی چیخ سنی۔ میں خاموش رہ گئی، میرا جسم کانپنے لگا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جب میں حال میں داخل ہوئی تو مجھے جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ اگلے دن حیرت انگیز طور پر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ میرے شوہر دوبارہ پہلے جیسے ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دن بعد میں اور میرے شوہر کی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے کہا میرے پاس ایک راز ہے۔ میں یہ پہلے بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم ڈر کر اپنے میکے چلی جاؤ گی۔ مجھے لگا شاید انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا جو کچھ گھر میں ہو رہا تھا وہ سب حقیقت تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک رات جب وہ بچے کمرے میں سو رہے تھے تو انہوں نے اپنے پاس ایک سیاہ سایہ لیٹا ہوا دیکھا۔ یہ کئی بار اسی طرح ہوا۔ وہ ایک عامل کے پاس گئے اور عامل کو سب کچھ بتایا۔ عامل نے کہا ایک عاشقہ جن تم پر شادی کر چکی ہے، اس کا نام مریم ہے اور وہ عیسائی ہے۔ پھر عامل نے کہا یہ جن تمہیں اسی لیے پسند کرنے لگی کیونکہ تم رات کو دیر تک آئینے کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ بعد میں جب گھر میں چیخیں آئی اور جلنے کی بو تھی، وہ دراصل عامل کے جن آئے تھے جو اس عاشقہ جن کو گھر سے نکال رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی میں 6 مہینے کی حاملہ ہوں۔ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے گھر سے چلی گئی۔ عورت کہتی ہے جب میں نے یہ سب سنا میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی کچھ ایسا تھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی حقیقی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں آپ کی کہانی اگلی ویڈیو میں سناؤں گا۔